اس کے بعد اب دیکھیے ایک لطیف بات ہے بھائی، سیدنا علی شیر خدا کے مناقب ہیں، ایک باب کافی ہے، فی مناقب علی ابن ابی طالب، سب حدیثیں جمع کر دیں۔ امام ترمذی 2 حدیثیں 3 حدیثیں دے کر پھر نیا باب بنا دیتے ہیں اور عنوان بھی کوئی نہیں لگاتے۔ آپ پڑھیے تو صحیح اٹھا کر جامع ترمذی، اب طلباء علماء اساتذہ گھر میں دیکھیں اس کو، ایک باب ہے مناقب علی ابن ابی طالب، سب حدیثیں اس میں جمع کر دیں، جیسے امام بخاری نے کیا، جیسے امام مسلم نے کیا۔ اب امام ترمذی کا ہر ایک کا ایک اپنا عشق کا رنگ ہے، وہ حدیثیں لا کر پھر ایک نیا باب بناتے ہیں، باب میں باب، چیپٹر ود ان چیپٹر، اور اس کو ٹائٹل بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ ٹائٹل تو ایک ہی چل رہا ہے مناقب علی کا، الگ الگ باب کر کے جدا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ بڑی توجہ کی بات ہے، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ایک ہی موضوع ہے مناقب علی، ساری حدیثیں اکٹھی جمع کر دیں، 2-3 حدیثیں دیتے ہیں، پھر ایک نیا باب بنا دیتے ہیں۔ اب یہ باب نمبر 72 ہے، پہلا باب نمبر 71 تھا، اس سے پہلے باب نمبر 70 تھا، پھر باب نمبر 69 تھا، باب نمبر 68 تھا، یہ سارے باب نمبر 67 ایک ہی مناقب علی کے باب کے اندر آ رہے ہیں، باب در باب۔ کہ آپ اگر ایک ہی مضمون طویل کر دیں نا، مسلسل طویل کر دیں کئی صفحوں پر، پڑھتے پڑھتے تو آدمی تھک جاتا ہے اور پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور کنسنٹریشن کمزور ہو جاتی ہے، اس کی توجہ ارتکاز کنسنٹریشن اس کی کم ہو جاتی ہے۔ پھر ابتدائی کچھ چیزیں صفحے 1-2 پڑھے، آگے تھک کر کچھ دھیان سے پڑھ لیے، کچھ چھوڑ دیے۔ امام ترمذی نہیں چاہتے کہ علی کا ذکر ہے کچھ حصے دھیان سے پڑھے جائیں، کچھ بے دھیانی میں پڑھے جائیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ باب کے اندر پھر نیا باب بنا دو، پھر نیا بنا دو، نیا آرٹیکل قائم کر دو، نیا آرٹیکل قائم کر دو، نیا سیکشن قائم کر دو۔ سیکشن الگ الگ کر دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قاری جب پڑھتا ہے تو پہلا سیکشن ختم ہوا، نیا سیکشن پھر تازہ دم ہو کر نئی توجہ سے پڑھتا ہے کہ اس سیکشن میں کیا لکھا ہے، نیا آرٹیکل آ گیا، نیا باب ہے، اس باب میں کیا ہے، ہر باب کے ساتھ ہی تازہ دم ہو جاتا ہے۔ بندے کو بار بار ذکر علی کے پڑھنے میں ریفریش کرنا چاہتے ہیں، بار بار فریش کرتے ہیں تاکہ تھک کے نہ پڑھو، اچاٹ ہو کے نہ پڑھو، سارا طویل مضمون پڑھو مگر تھوڑا سا پڑھ کے نیا سیکشن آ گیا پھر تازہ دم ہو کے پڑھو، تاکہ اول تا آخر توجہ ذکر علی پر یکساں رہے۔ یہ مائنڈ کو ریفریش کرتے ہیں، بار بار آرٹیکل اور سیکشنز بدل لیتے ہیں تاکہ دھیان پھر فریش ہو جائے، ری ایمفسائز ہو جائے بات۔ اب وہ نیا باب بنا دیا اور اس نئے باب میں امام ترمذی لاتے ہیں حدیث سفیان بن وکی کی روایت سے، اور وہ عبید اللہ بن موسیٰ اور وہ عیسیٰ بن عمر کی روایت سے، وہ جلیل القدر تابعی السدی الکبیر سے، وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے فرمایا کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر، واہ 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 سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا، اس کو پکایا، ذبح کرایا، پکایا، پرندہ ذکر نہیں کیا پرندہ کیا تھا، شارحین بیان کرتے ہیں یہ تھا یہ تھا۔ تو کوئی مرغوب پرندہ آقا علیہ السلام نے ذبح کروایا، پکایا کھانے کے لیے۔ جب کھانا تیار ہوا، تنہا بیٹھے تھے، تنہا، حضرت انس ابن مالک فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال اللہم ائتنی بحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر۔ جب پک گیا، کھانے کے لیے تیار ہو گیا تو دعا کی، باری تعالیٰ اس شخص کو میرے پاس بھیج جو میرے ساتھ مل کر آ کے یہ پرندہ کھائے، اور اس کو بھیج جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے۔ دل دیکھیے میرے آقا کا کہ وہ اچھا پرندہ، لذیذ ذائقے والا سالن ہے، تنہا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا میرے آقا کا، اور چاہتے ہیں کوئی آ کے کھائے، مگر میرے ساتھ کون کھائے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کو بھیج جو میرے ساتھ کھائے، جو ساری مخلوق میں سب سے بڑا محبوب ہے تیرا۔ ائتنی بحب خلقک الیک، جو تیری ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے تجھے، اسے بھیج۔ یاکل معی ھذا الطیر، وہ میرے ساتھ آ کر یہ پرندہ کھائے۔
بس جب حضور یہ دعا کی ابھی ہاتھ نیچے نہ کیے تھے، انس بن مالک فرماتے ہیں فجاء علی، ادھر دعا کی ادھر علی شیر خدا آ گئے، فآکل معہ، وہ پرندہ حضور کے ساتھ مل کر کھایا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ امام ترمذی اور اماموں کے عقیدے بھی سمجھ آ رہے ہیں، حدیث کے اماموں کے عقیدے کیا ہیں اور ہم نے کیا عقیدے بنا رکھے ہیں۔ ہم نے عقائد کے ساتھ ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ ہم بخاری، مسلم، ترمذی، ائمہ حدیث کا نام لیتے ہیں ڈھونگ رچانے کے لیے، لوگوں پر جھوٹا روب ڈالنے کے لیے، اس لیے کہ کس نے اٹھا کے بخاری پڑھنی، خالی نام لگا دیا، کس نے مسلم پڑھنی، کس نے ترمذی پڑھنی ہے، کون ورگردانیاں کرے گا، ایسے بس نام لگا دیے اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ بخاری کا عقیدہ کیا تھا، امام مسلم کا عقیدہ کیا تھا، ترمذی کا عقیدہ کیا تھا۔ اب یا تو بخاری، مسلم، ترمذی، سیاستہ کا نام لینا چھوڑ دو، اور اگر ان کا نام لینا ہے تو وہی عقیدہ رکھو جو ان ائمہ حدیث نے دیا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے پر نہیں وہ اہل سنت ہی نہیں ہے، وہ سنی نہیں ہے، وہ خارجی ہے، وہ مومن و مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے، اس کا کوئی تعلق ائمہ حدیث کے ساتھ اور اکابر اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ کر امام ترمذی کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس سند میں تو یہ راوی تھا، اس طریق سے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وروی ھذا الحدیث من غیر وجہ عن انس، اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی حضرت انس بن مالک سے حدیث روایت ہے۔ تو جب سندیں مختلف مل گئیں، توابع شواہد مل گئے، تو حدیث حسن تھی وہ صحیح ہو گئی۔ یہ طریقہ ہے، توابع اور شواہد بیان کرتے ہیں۔ فرمایا یہ حضرت انس بن مالک سے بھی مروی ہے اور عیسیٰ بن عمر سے بھی مروی ہے، وہ کوفی ہیں، اور السدی اسماعیل بن عبد الرحمن سے بھی مروی ہے، انہوں نے انس بن مالک سے سنا، اور انہوں نے حسین ابن علی امام حسین کو سنا اور ان سے روایت کی، اور امام شعبہ نے اس کی توثیق کی، ثقہ کہا، امام سفیان ثوری نے ان کو ثقہ کہا، امام زائدہ نے ثقہ کہا، اور یحییٰ بن سعید القطان نے ان کو ثقہ کہا۔ یہ اس حدیث کے راوی کی زکوٰۃ کا بیان کیا ہے۔